بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا بچہ بخار کی شدت سے تپ رہا تھا، اس کا چہرہ سرخی سے مائل ہو گیا تھا، لیکن میں کمرے میں یہاں سے وہاں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ عام حالات میں تو کوئی بھی ماں اپنے بچے کو ایسی حالت میں لے کر سیدھا اسپتال کی طرف دوڑتی ہے، لیکن میں نے تو اپنے کمرے سے باہر بھی قدم نہ نکالا تھا کیونکہ میں مجبور تھی۔ کبھی میں اپنے ننھے سے افضال کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی تو کبھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی۔ میں نے پیناڈول سیرپ کے نہ جانے کتنے چمچ اسے پلا دیے تھے، لیکن اس کا بخار تھا کہ اتر ہی نہیں رہا تھا، اور پیناڈول کے علاوہ میرے پاس کوئی دوا بھی تو نہیں تھی۔ مجھے لگ رہا تھا اگر میں افضال کو ڈاکٹر کے پاس نہ لے کر گئی تو اس کی حالت بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے، مگر مالکن سے کیے گئے وعدے کو میں کس طرح توڑ سکتی تھی؟ بڑی مشکل سے تو مجھے مالکن کے در کا سہارا ملا تھا۔ اگر میں ان کے حکم کی خلاف ورزی کرتی تو میرے ہاتھ سے یہ نوکری بھی چلی جاتی، اور صرف نوکری ہی نہیں بلکہ یہ چھت بھی جو مالکن کی طرف سے مجھے میسر تھی، اور یہی خوف مجھے کمرے سے باہر جانے سے روک رہا تھا۔ کافی دیر تک میں اپنے بیٹے کو بخار سے کراہتے ہوئے دیکھتی رہی اور آنسو بہاتی رہی، اور پھر بالآخر ممتا کے آگے میں ہار گئی، اور بنا سوچے سمجھے میں نے اپنے وجود پر چادر لپیٹی اور اپنے 2 سال کے ننھے سے بیٹے کو اپنے گود میں لیے کمرے سے باہر قدم رکھ ہی دیا۔ میں نے سب کچھ اللہ کے آسرے پر چھوڑ دیا تھا۔ اگر یہ نوکری میرے مقدر میں تھی تو میرے پاس ہی رہتی، اور اگر یہاں میرا رزق نہ لکھا ہوتا تو پھر کوئی مجھے یہاں سے روٹی نہ کھلا سکتا تھا۔ بس یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کیا تھا۔ ویسے بھی میری مالکن دل کی بہت اچھی تھی، اسی لیے مجھے لگا تھا اگر انہیں افضال کی بیماری کا پتہ چلے گا تو وہ شاید غصہ نہیں ہوگی۔ میں دبے پاؤں آہستہ آہستہ کمرے سے نکل کر باہر جانے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک ہی میری آنکھوں نے ایسا منظر دیکھا کہ میں ٹھٹک کر رہ گئی تھی اور ایک پلر کی اوٹ میں ہو کر چھپ گئی۔ آدھی رات کو اس بنگلے میں مجھے یہ سب دیکھنے کی امید ہرگز بھی نہ تھی۔ مدھم روشنی میں دیدے بھاڑے ان رنگ برنگی لباسوں میں ملبوس لمبی چوڑی عورتوں کو دیکھ رہی تھی، جن کے چہروں پر میک اپ کے نام پر نہ جانے کتنی تہیں چڑھی ہوئی تھی۔ وہ سب میری مالکن کے کمرے میں جا رہی تھی، اور انہیں دیکھتے ہی میں پہلی نظر میں جان گئی تھی کہ یہ عورتیں نہیں بلکہ ان کا تعلق تیسری جن سے ہے۔ اور پھر کچھ دیر غور سے دیکھنے پر مجھے احساس ہوا کہ ان کا تعلق تو اسی محلے سے ہے، کیونکہ ان میں سے اکثر چہرے میرے جانے پہچانے تھے، لیکن ان کا آدھی رات کو یہاں کیا کام تھا، اور یہ میرے مالکن کے کمرے میں کیوں جا رہے تھے؟ یہ بات میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ ایک کے بعد ایک وہ 10 کے 10 خواجہ سراب مالکن کے کمرے میں چلے گئے، اور میں وہیں پلر کی اوٹ کے پیچھے چھپی رہ گئی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنی چادر میں چھپے افضال پر ڈالی جو بخار سے نڈھال تھا، اور پھر اس سوچ کے تحت مالکن کے کمرے کی جانب بڑھ گئی کہ کہیں مالکن اچانک سے ہی کمرے سے باہر نہ آ جائے، یا پھر انہیں مجھ سے کوئی کام نہ پڑ جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں بری طرح پھنس جاتی۔ پتہ نہیں یہ خواجہ سرا آدھی رات کو کیوں آئے تھے، اور ان کا آدھی رات کو یہاں کیا کام تھا بھلا؟ میں آہستہ سے مالکن کے کمرے کے دروازے پر پہنچی اور کھلے ہوئے دروازے کی اوٹ سے خاموشی سے اندر جھانکا تو اندر کے منظر نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ میں حیران پریشان اپنی مالکن کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سب کے سب خواجہ سراب مالکن کے بستر پر موجود تھے، اور میری مالکن ان کے ساتھ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اتنی امیر عورت ہو کر بھی کیسے وہ آدھی رات کو 10 خواجہ سراؤں کے سامنے؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور پھر مجھ پر آہستہ آہستہ ایک ایسا بھیانک سچ کھل کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام شمائلہ ہے، میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے، اور ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں۔ میں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ کافی بہتر زندگی گزار رہی تھی، سب کچھ بہت اچھا تھا، لیکن پھر میری زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا کہ سب کچھ برباد ہو کر رہ گیا۔ میرے ابا نے بہت جلد بازی میں میرا رشتہ طے کیا اور مجھے سادگی سے رخصت کر دیا۔ یہ بات صرف میں اور میرے گھر والے جانتے تھے کہ یہ شادی کیوں اتنی جلدی اور اتنی سادگی میں ہوئی ہے، لیکن اس بات کا اندازہ نہ ہی میرے ہونے والے شوہر کو تھا اور نہ ہی میرے سسرال والوں کو۔ رخصتی کے وقت میرے ماں میرے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں میری وداعی کے آنسو نہیں تھے بلکہ نفرت کے آنسو تھے، اور اس نے مجھے دیکھتے ہوئے سختی سے کہا، شمائلہ، اگر تیرے شوہر کو تیری حقیقت معلوم ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ تیری ساس بہت ہی چالاک عورت معلوم ہوتی ہے۔ اپنے وجود کو اس کی نگاہوں سے بچا کر رکھنا، اور اپنے شوہر کو اپنی محبت میں اس طرح اتار لینا کہ وہ تیرا راز کبھی جان ہی نہ پائے اور اسے کچھ خبر ہی نہ ہو سکے۔ اماں کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگ گئے تھے۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرے سینے میں جو راز دفن تھا، اگر واقعی ہی وہ میرے سسرال والوں کو پتہ چل جاتا تو سب کچھ برباد ہو جاتا۔ میں بھیگتی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی کہ جب ہی میری ساس اور دونوں نندے کمرے میں چلی آئیں اور میری ماں سے کہنے لگیں کہ بہت دیر ہو گئی ہے، اب رخصتی دے دیجیے، اور ان کو دیکھتے ہی میری اماں نے اپنے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجا لی۔
تھوڑی دیر پہلے والی نفرت اور غصے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اماں کہنے لگیں کہ جی آپ کی امانت ہے، آپ لے جائیں، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ میری دونوں نندوں نے مجھے رخصتی کے لیے کھڑا کیا اور میں سر جھکائے زار و قطار ہونے لگی۔ ایک خوف تھا جو میرے وجود کو لرزنے اور کانپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر میری جان نکل رہی تھی۔ جو راز میرے پاس تھا وہ زیادہ عرصے تک چھپا نہیں رہ سکتا تھا، اور یہی بات مجھے بہت زیادہ خوفزدہ کر رہی تھی۔ میں مرے قدموں سے اپنی نندوں کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور سسرال پہنچ گئی۔ یہ میری شادی کی رات تھی، وہ رات جس کے خواب ایک لڑکی بچپن ہی سے اپنی آنکھوں میں سجاتی ہے، اور ایک گڈے گڑیا کے کھیل میں بھی وہ 1000 بار دلہن دلہا بناتی ہے۔ آج جب یہی رات میری زندگی میں آئی تھی تو میرے لیے ایک قدم بڑھانا ایسے تھا جیسے پولیس رات پر قدم رکھنا۔ میری نندوں نے مجھے میرے کمرے میں بٹھایا اور مجھے چھیڑتے ہوئے کہنے لگیں کہ بھائی بس کچھ ہی دیر میں آ جائیں گے، ہم آپ کو زیادہ تنگ نہیں کریں گے۔ اگر یہ کوئی اور وقت ہوتا تو میری نندوں کے جملے اور ان کی معنی خیز مسکراہٹ سے میرے دل میں گدگداہٹ پیدا ہو جاتی اور میں بھی جذبات سے سرشار ہو کر جھوم جاتی، لیکن اس وقت تو صرف ڈر اور خوف کی فضا تھی۔ نہ ہی مجھے اپنی نندوں کی بات پر کوئی خوشی محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی اس رات کو لے کر کوئی جذبات میرے دل میں تھے۔ میں تو ان کی بات پر مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ میری دونوں نندیں کمرے سے نکل گئیں اور کچھ ہی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر واصف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا میرے قریب چلا آیا۔ اس کا ہر قدم میرے دل کی زمین پر پڑ رہا تھا اور ایک بوجھ تلے میرا سر جھکتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر بستر پر بیٹھ گیا اور میری خوبصورتی کے قصیدے پڑھنے لگا۔ یہ سچ تھا کہ میری خوبصورتی بے مول تھی اور ہر شخص میری خوبصورتی کا دیوانہ ہو جاتا تھا، لیکن یہی خوبصورتی تو میرے لیے ایک روگ بن گئی تھی۔ کاش کہ میں خوبصورت نہ ہوتی۔ دل میں ایک ہوک سی اٹھ رہی تھی۔ واصف نے مخملی ڈبیا میں سے سونے کی چین نکالی اور اپنے ہاتھوں سے میرے گلے میں پہناتی۔ وہ دھیرے دھیرے میری چوڑیوں سے کھیلنے لگا اور اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے اپنے حقوق طلب کرتا اچانک ہی میری طبیعت بگڑ گئی تھی اور میں فوراً بستر سے اٹھ کر واش روم کی طرف دوڑ پڑی تھی۔ بہت دیر سے ہونے والی متری قے میں تبدیل ہو گئی اور واصف بھی اس بات سے گھبرا گیا تھا۔ اپنا عروسی جوڑا سنبھالے جب میں واش روم سے باہر نکلی تو میرا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور میں بہت مشکل سے گرتی پڑتی بستر تک پہنچی تھی۔ واصف نے مجھے سہارا دیا اور پوچھنے لگا کیا ہوا ہے؟ خوف کے مارے میرا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ مجھے پریشان دیکھ کر واصف محبت سے کہنے لگے کہ فکر نہ کرو، کبھی کبھی انسان کو زیادہ جاگنے کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، یا پھر تم نے رخصتی کی زیادہ ہی ٹینشن لے لی ہے۔ میں آپ ہی سے کہتا ہوں وہ تمہیں دیکھ لے گی۔ واصف کی بات کو میں نہیں سمجھی۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ مسکرا کر کہنے لگا میری آپی گائناکالوجسٹ ہے اور وہ شہر کے بڑے سرکاری اسپتال میں نوکری بھی کرتی ہیں۔ ہماری شادی اتنی جھٹپٹ میں ہوئی ہے کہ تمہیں میرے گھر والوں کے بارے میں زیادہ کچھ معلوم نہیں ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ تم سب کو جان جاؤ گی۔ میں آپ ہی کو بلاتا ہوں، وہ تمہاری طبیعت دیکھ کر دوا لکھ دیں گے۔ لفظ گائناکالوجسٹ پر میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ واصف کی آپی ایک 40-45 سال کی ادھیڑ عمر عورت تھی، اور اگر وہ گائناکالوجسٹ تھیں تو ان کے لیے میری بیماری کو پکڑنا زیادہ مشکل نہیں تھا، اور اسی بات نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے واصف کو روکنا چاہا لیکن وہ فوراً اپنی بہن کو بلا کر لے آیا۔ آپی نے آتے ہی میری طبیعت دیکھی، کچھ سرسری سے سوال کیے، کھانے وغیرہ کے معاملات پر بات کی اور پھر دوا لکھ کر دی۔ میں نے خدا کا لاکھ شکر ادا کیا کہ وہ اس طرف گئی ہی نہیں تھی۔ جو سچ تھا شاید وہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ ان کے جانے کے بعد واصف نے میرے ساتھ کوئی تعلق قائم نہ کیا اور کہنے لگے کہ پہلے تم آرام کر لو، تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے تو پھر ہم اپنی شادی شدہ زندگی کو بھی خوبصورت انداز سے شروع کریں گے۔ مجھے کسی بھی بات کی جلدی نہیں ہے، میں تمہیں ٹھیک اور صحت مند دیکھنا چاہتا ہوں۔ واصف کی اس بات نے مجھے سکون پہنچایا تھا۔ میں خود بھی کسی مرد کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے خوف کھا رہی تھی۔ واصف صوفے پر جا کر سکون سے سونے کے لیے لیٹ گیا اور میں بھی بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگ گئی تھی۔ کچی پکی نیند میں کروٹیں بدلتے بدلتے صبح ہو گئی تھی، لیکن میری طبیعت میں کچھ بہتری نہ آئی۔ میری ساس نے ہمارے لیے ناشتہ لگایا اور جب میں ناشتے کے دسترخوان پر بیٹھی تو ایک دفعہ پھر کھانے کی خوشبو سے میری طبیعت اس قدر بگڑی کہ مجھے قے ہو گئی۔ میری طبیعت دیکھ کر ساس نے ناشتہ ایک طرف کیا اور ابلا ہوا انڈا اور دودھ کا ایک گلاس میرے آگے رکھ کر کہنے لگی کہ چلو شاباش یہی کھا لو تاکہ کمزوری تو نہ ہو۔ لیکن انڈے کی اسمیل تو مجھ سے بالکل بھی برداشت نہ ہوئی اور میں نے اسے قریب کرتے ہی ابکائی لی اور میری اسی حالت کو بھانپتے ہوئے میری نند نے مجھے بہت عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ نہ ہی میں نے انڈا کھایا تھا اور نہ ہی دودھ پیا تھا، بلکہ میں واپس اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد میرے پیچھے میری نند چلی آئی۔ اس نے سر سے پاؤں تک مجھے آر پار ہوتی نگاہوں سے دیکھا اور کہنے لگی شمائلہ کیا بات ہے بتاؤ۔
آخر تم نے ایسا بھی کیا کھا لیا ہے جو طبیعت بھی اتنی بگڑ گئی ہے؟ ان کے سوال جواب پر میں گھبرا گئی اور ان سے نظریں چراتے ہوئے کہنے لگے نہیں آپی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اسی وقت واصف بھی کمرے میں چلا آیا تو آپی نے کہا کہ واصف، میں اسپتال جا رہی ہوں، شمائلہ کو لے کر میرے ساتھ چلو، میں اس کے کچھ ٹیسٹ کر لیتی ہوں، مجھے لگتا ہے اس کی اندر سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ معاملات زیادہ خراب ہو جائے، ابھی تو یہ نئی نویلی دلہن ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے بھائی کی شادی کے ابتدائی دن خراب گزریں۔ ان کی محبت بھرے انداز پر واصف نے فوراً حامی بھر لی اور میرے لاکھ انکار کرنے کے باوجود مجھے زبردستی اسپتال لے کر چلے گئے۔ سارا راستہ میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے جنہیں میں نے بڑی مشکل سے اپنے شعور سے چھپایا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی۔ اگر آپ ہی میرا چیک اپ کرتی تو سارا سچ کھل کر سامنے آ جاتا، اور یہی خوف مجھے میری سانس بند کر رہا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ آپ ہی نے مجھے فوراً الٹرا ساؤنڈ کے لیے بھجوا دی، اور رپورٹ آتے ہی وہ راز کھل کر واصف کے سامنے آ گئے، جس کے بعد میں شرم سے اپنا سر نہ اٹھا سکی۔ آپ ہی نے رپورٹ میرے اور واصف کے آگے رکھی اور طنزیہ انداز میں کہنے لگی، مبارک ہو واصف، تم باپ بننے والے ہو، اور تمہاری بیوی پچھلے 8 ہفتے سے امید سے ہے۔ آپ ہی کی بات نے واصف کو ہکا بکا کر دیا، اور وہ حیرت سے کبھی مجھے دیکھتے تو کبھی آپ ہی کو، اور پھر انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ کیوں میرے گھر والوں نے اس طرح مجھے جلد بازی میں ان کے ساتھ رخصت کیا ہے۔ واصف نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے سیدھی میرے ماں باپ کے دروازے پر لے آئے، دھکا دے کر مجھے میری ماں کے پاس پھینکا اور کہنے لگی کہ اپنی جس بد کردار اور داغدار بیٹی کو آپ نے میرے نکاح میں باندھا ہے وہ آپ ہی کو مبارک ہو۔ واصف نے کھڑے کھڑے طلاق کے 3 لفظ کہے، میری الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میرے ماں باپ کے منہ پر ماری اور مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ میری آنکھوں کے آگے تو اندھیرا چھا گیا تھا۔ میرے ماں باپ بھی پوری طرح بکھر چکے تھے، لیکن وہ ماں باپ تھے اس لیے انہوں نے مجھے خاموشی سے سینے سے لگا لیا، اور ایسے ہی 9 مہینے گزر گئے اور میں نے خوبصورت سے بچے کو جنم دیا۔ افضال میری گود میں آیا تو میرے زخم بھرنے لگے، لیکن قسمت نے دھوکہ دیا اور میرے ماں باپ اچانک ہی ایک کے پیچھے ایک چل بسے، اور ان کے انتقال کے فوراً بعد ہی میرے بھائی بھابھی نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میری بھابھی کی شادی کو 3 مہینے ہی ہوئے تھے اور انہوں نے افضال کو لے کر بہت ہنگامہ کھڑا کیا تھا کہ نہ جانے کس کی ناجائز اولاد ہے، اور ہم ایسی بد کردار عورت کو اپنے گھر میں مزید نہیں رکھ سکتے۔ بھائی اپنی نئی نویلی بیوی کی باتوں میں آ کر مجھے گھر سے نکال بیٹھا تھا، اور میں اپنے 2 ماہ کے بچے کے ساتھ سڑک پر آ گئی تھی۔ نہ ہی میں بد کردار تھی، نہ ہی گناہ گار۔ مجھے تو کالج سے واپسی میں کچھ من چلے لڑکوں نے سناٹے میں اغوا کیا تھا اور اپنی ہوس پوری کر کے چھوڑ دیا تھا۔ بس میں وہی گناہ سنبھالے پھر رہی تھی، اور یہ بات کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس میں میری تو کوئی غلطی نہ تھی۔ یہاں وہاں در در کی ٹھوکریں کھاتے جب میں حالت سے بہت تنگ آ گئی تو ایک روز میں بیچ سڑک پر ایک گاڑی کے سامنے آ گئی۔ میں اپنے ننھے سے بچے کے ساتھ موت کو گلے لگا لینا چاہتی تھی، لیکن ڈرائیور نے عین وقت پر بریک لگا کر مجھے مرنے بھی نہ دیا۔ گاڑی میں سے ایک جوان لڑکی اتر کر آئی اور غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے، مرنے کے لیے میری ہی گاڑی ملی تھی۔ اس کی اس بات پر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ کیا بتاتی کہ زندگی مجھ پر اس قدر تنگ پڑ گئی تھی کہ مجھے موت ہی آسان لگ رہی تھی۔ میرے آنسو دیکھ کر اس کا دل موم ہو گیا اور اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ وہ مجھ سے میری کہانی سننے لگی۔ بہت عرصے بعد میں نے بھی کسی کے آگے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا۔ گاڑی نہ جانے کس منزل کی جانب روانہ تھی، میں نے بھی غور نہ کیا تھا، اور جب گاڑی رکی تو ہم ایک بنگلے میں پہنچ چکے تھے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے کام کے لیے ایک ملازمہ کی ضرورت ہے، میں اس گھر میں تنہا رہتی ہوں، اس لیے صرف بھروسہ مند لوگوں کو رکھتی ہوں۔ میرے ماں باپ باہر ملک میں ہیں، مجھے تم بھروسے کے قابل لگتی ہو، اس لیے تم یہاں میرے لیے کام کرو، میں تمہیں رہنے کے لیے کمرہ بھی دے دوں گی۔ اور اس لڑکی نے مجھے اپنے ہی بنگلے کے اندر ایک بڑا سا کمرہ رہنے کے لیے دے دیا۔ میں جو حالات کی ستائی ہوئی تھی، اچانک ایسا لگ رہا تھا جیسے خدا نے میرے لیے زندگی کی راہ ہموار کر دی ہو، اور میں نے بھی بہت دل جمی اور محنت سے اس نوکری کو کرنا شروع کر دیا تھا۔ نہ ہی کام زیادہ تھا اور نہ ہی مشکل تھا۔ میرا بچہ بھی سارا دن میرے ساتھ ہی رہا کرتا تھا۔ میں تھوڑا بہت مالکن کے لیے کھانا پکا دیتی اور بنگلے کی صفائی کر دیا کرتی، لیکن ایک بات تھی جس کی مالکن نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ رات کے 12 بجے کے بعد میں اپنے کمرے سے ہرگز بھی باہر نہ نکلوں۔ اس بات کے پیچھے کیا وجہ تھی میں نہیں جانتی تھی اور نہ ہی جاننا چاہتی تھی۔ میرے لیے تو یہی بہت تھا کہ میں اور میرا بیٹا اس بڑے سے بنگلے میں اب ایک سکون سے زندگی گزار رہے ہیں۔ مالکن کی روٹین بہت عجیب و غریب تھی۔ وہ سارا دن سوئی رہتی اور شام کے وقت بنگلے سے باہر چلی جاتی۔ رات کے قریب جب وہ گھر لوٹتی تو میرے اوپر کمرے میں جانے کا وقت ہو جاتا اور یوں ہمارا سامنا بھی بہت کم ہوتا۔ جو بھی تھا اس کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی اچھا تھا، اور مالکن نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ میں ایک نوکرانی ہوں۔ مجھے مالکن کے ساتھ کام کرتے کرتے 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ میرے 1.5 سال میرے لیے بہت ہی اچھے تھے، اور اگر میرے بیٹے افضال کو بخار نہ ہوتا تو شاید آگے بھی میں بہت سکون سے اس بنگلے میں رہ سکتی تھی۔ لیکن افضال کی بخار کی خاطر میں اپنے مالکن سے کیا وعدہ توڑ کر آدھی رات کو کمرے سے باہر نکلی تھی، اور مجھ پر ایک ایسا راز کا انکشاف ہوا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں خاموشی سے دروازے کے ساتھ لگے مالکن کے کمرے میں جھانک رہی تھی۔
وہ 10 کے 10 خواجہ سراج جو کچھ دیر پہلے مالکن کے کمرے میں داخل ہوئے تھے، وہ سب بڑے آرام سے مالکن کے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کا یہاں روز کا آنا جانا ہو، اور میری مالکن ان سب خواجہ سراؤں کے سامنے بہت ہی ادب سے ہاتھ باندھی بیٹھی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ان کی غلام ہو۔ میں حیران تھی کہ میری اتنی امیر مالکن کیوں ان خواجہ سراؤں کے آگے اس طرح بیٹھی۔ کبھی وہ کسی خواجہ سراؤں کے پاؤں دباتی تو کبھی کسی کا سر، کبھی کسی کا ہاتھ بھی چوم لیتی۔ خواجہ سراؤں کے ساتھ میری مالکن کی کیفیت کچھ عجیب ہی سی تھی۔ میں نے اپنی مالکن کو کبھی اس طرح سے نہیں دیکھا تھا۔ ساری رات میری مالکن نے ان خواجہ سراؤں کی بہت خدمت کی تھی، اور صبح سے کچھ دیر پہلے ہی ایک ایک کر کے وہ سب واپس لوٹ گئے تھے۔ ہکا بکا ایک کونے میں چھپ کر کھڑی رہ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ میری اتنی امیر مالکن کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ افضال کا بخار اتر چکا تھا۔ پیراڈول کی وہ سیرپ جو میں صبح سے اسے بار بار پلا رہی تھی، شاید ان کا اثر ہو گیا تھا، اور افضال کا سارا وجود پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ اس لیے مجھے اب اس کی اتنی فکر نہیں تھی، لیکن بہت عجیب عجیب سے سوال میرے دل میں پیدا ہو رہے تھے۔ میں خاموشی سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ خواجہ سراؤں کون ہے اور ان کا مالکن سے کیا تعلق ہے، لیکن میں یہ سوال کس سے پوچھ سکتی تھی؟ اور پھر میں نے اگلی رات بھی وہی کیا کہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکلی تو مالکن کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ آج بھی وہ خواجہ سراؤں وہاں موجود تھے، اور میری مالکن ان کے آگے رقص کر رہی تھی۔ ایک جوان جہاں لڑکی کا خواجہ سراؤں کے آگے اس طرح ناچنا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن مالکن تو اپنے ہوش میں ہی نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں ہو۔ میں خاموشی سے ٹکٹکی باندھے مالکن کا وہ رقص دیکھ رہی تھی جو کسی کو بھی مدہوش کر سکتا تھا۔ اور پھر اس سے پہلے میں خاموشی سے وہاں سے واپس لوٹتی، اچانک ہی میری گود میں سویا افضال چیخ مار کر رو پڑا تھا، اور اس کی آواز پر ماحول میں چھایا سارا سکوت ٹوٹ گیا تھا۔ مالکن کے تھرکتے قدم رک گئے تھے، اور انہوں نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا، اور مجھے دیکھتی ان کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ انہوں نے اشارے سے مجھے اندر بلایا اور غصے سے کہنے لگی، شمائلہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا کہ رات کے 12 بجے کے بعد اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ ان کا حال ایسا تھا جیسے کسی بھی وقت مجھے کچا چبا جائیں گے، اور میں نے دھڑکتے دل سے ان سے کہا کہ مالکن افضال کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بس میں اسی لیے کمرے سے باہر آئی تھی۔ گو کہ یہ پچھلی رات کی بات تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ کہہ دیا تھا۔ مالکن نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، جو کچھ تم نے یہاں دیکھا ہے وہ کبھی کسی کے آگے بیان نہیں کرو گی۔ میں نے فوراً مالکن سے کہا کہ مالکن میں وعدہ کرتی ہوں میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بس آپ مجھ سے خفا نہ ہو۔ میری بات پر ان کا چہرہ کچھ نارمل ہوا، اور پھر وہ کہنے لگی، جب تم نے یہ سب کچھ دیکھ ہی لیا ہے تو پھر آج تم پورا سچ بھی جان لو، تاکہ تمہارے اندر کا تجسس ختم ہو جائے۔ مالکن نے مجھے بتایا کہ یہ 10 خواجہ سراؤں اس کے ماں باپ ہیں، کیونکہ اس کے اپنے سگے ماں باپ نے اسے پیدا ہوتے ہی بوجھ سمجھ کر کچرا کنڈی پر پھینک دیا تھا۔ شاید وہ کسی کی ناجائز اولاد تھی، اور اسی لیے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا تھا۔ یہ سارے خواجہ سراؤں کسی شادی سے واپس لوٹ رہے تھے کہ جب وہ کچرا کنڈی میں صبح کے وقت انہوں نے مجھے روتے ہوئے پایا، اور اس سے پہلے کہ کتے مجھ پر حملہ کرتے انہوں نے مجھے گود میں اٹھایا اور اپنے ساتھ اس جگہ لے کے جہاں یہ سب رہا کرتے تھے، اور پھر وہیں مجھے پالنا پوسنا شروع کر دیا۔ ان خواجہ سراؤں نے نہ صرف میری اچھی تربیت کی بلکہ مجھے بہت اچھی تعلیم بھی دلائی اور مجھے کسی قابل بھی بنا دیا۔ لیکن جیسے جیسے میں جوان ہونے لگی، ان لوگوں کو مجھے اس بستی میں رکھنا مناسب نہ لگا جہاں اور بھی خواجہ سراؤں آباد تھے، اور اسی لیے ان سب نے اپنی ساری زندگی کی کمائی جمع کر کے یہ بنگلہ خریدا اور مجھے تحفے میں دے دیا۔ یہ سب تو اپنے تیسری جنس کی وجہ سے اس معاشرے میں عزت دار مقام نہ پا سکے تھے، لیکن یہ چاہتے تھے کہ میں ایک اچھا مقام حاصل کر لوں، لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اس لیے دنیا کی نظروں میں انہوں نے مجھ سے اپنا ہر تعلق ختم کر لیا اور مجھے یہاں عزت دار لوگوں میں آباد کروا دیا۔ یہاں آنے کے بعد میں نے سب کو یہی بتایا کہ میرے ماں باپ باہر ملک میں رہا کرتے ہیں اور میں یہاں تنہا رہتی ہوں، جبکہ سچ تو یہی تھا کہ میرے ماں باپ مجھے کچرا کنڈی میں پھینک کر نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ ان خواجہ سراؤں نے نہ صرف مجھے نئی زندگی دی بلکہ اس معاشرے میں رہنے کے قابل بھی بنایا، اور پھر جب میں جوان ہوئی تو اسی لیے مجھ سے دنیا کی نظر میں ہر رشتہ ناتا ختم کیا تاکہ میں کسی شرمندگی کا شکار نہ ہوں۔ لیکن میں کیسے ان لوگوں کو چھوڑ سکتی ہوں، کیسے ان کا احسان بھلا سکتی ہوں؟ میرے لیے تو ان کے بغیر زندگی میں کوئی رنگ ہی نہیں ہے، اسی لیے میں ہر رات انہیں یہاں اپنے پاس بلاتی ہوں، ان کے ساتھ وقت گزارتی ہوں، ان کی خدمت کرتی ہوں، مگر ان کے آگے خاک ہو جاؤں تو بھی ان کا احسان نہیں اتار سکتی۔ آج بھی میرا سارا خرچہ یہی لوگ اٹھا رہے ہیں۔ اپنی حقیقت بیان کرتے میری مالکن کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، اور وہ ان خواجہ سراؤں کو اس قدر محبت سے دیکھ رہی تھی میں خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ مالکن کہنے لگیں، جب مجھے پتا چلا کہ تمہارے پاس بھی ایک ناجائز بچہ ہے اور اسی کی خاطر تم در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہو، تو میں خود تمہیں یہاں لے آئی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم بھی حالات سے مجبور ہو کر اپنے بچے کو کسی کچرا کنڈی میں پھینک دو۔ وہ 10 کے 10 خواجہ سراؤں روتے ہوئے میری مالکن کے گلے لگ گئے اور کہنے لگے، تم آج بھی ہماری بیٹی ہو اور ساری زندگی رہو گی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی مالکن کے پاس بیٹھے اور پھر واپس چلے گئے۔ مالکن بھی سونے کے لیے لیٹ گئی اور میں بھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔
اور سوچنے لگی کہ ہم انسانوں کا بھی ایک دوسرے سے کتنا عجیب رشتہ ہے۔ جہاں سگے رشتے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، وہاں کچھ ایسے نئے رشتے بن جاتے ہیں جن سے نہ ہی ہمارا کوئی واسطہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی توقعات۔ میں پہلے بھی خواجہ سراؤں کی بہت عزت کرتی تھی، کیونکہ خدا نے انہیں تیسری جنس کے طور پر پیدا کیا تھا۔ اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اب تو میرے دل میں ان کی عزت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ ان مردوں سے لاکھ درجے عزت دار ہیں جو اپنی مردانگی کے نام پر کسی بھی راہ چلتی عورت کو ہوس کا نشانہ بنا لیتے، اور ان عورتوں سے بھی کہیں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں جو اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنی ہی اولاد کو کچرا کنڈی میں پھینک دیتی۔ کیا آپ لوگوں نے بھی کبھی کسی خواجہ سراء کو عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے؟ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔